أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شریعت ہمارے لیے یہ اصول بنائے رکھتی ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی جانی یا مالی تمہارا نقصان ہو. یہ ہمارے لیے لازمی احکامات ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. بہرحال جس میں تمہیں اپنے لیے جان بچانے کا آسان نسخہ ہو تو تم اسی کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ. یہ ہمارے لیے شریعت کی طرف سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچائیں جن سے ہمارا جانی یا مالی نقصان ہوتا ہو. حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک ہمارے لیے اصول بنا دیا، اگر کوئی بندہ کافروں کی بھیڑ میں آ جاتا ہے، کافروں کے چمبا میں پھنس گیا، اب اس کو جان بچانے کے لیے اگر کفار نے مجبور کیا کہ کوئی کفریہ کلمہ بولو اور اس کو وہ کلمہ بولنا پڑ گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے اب اس کلمہ کفر کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمات کفر اپنی زبان سے ادا کر لیے تو تم سے اس چیز کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے جان بچانے کی اہمیت بہت بڑی ہے. تمہارے اس کام کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی بندے کو دشمن کا ڈر ہے، خوف ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لو. مسجد میں جا کر اگر تم نماز پڑھنے جا رہے تھے لیکن تمہیں یہ خوف تھا کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا، تو تمہارے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر پر ہی پڑھنا جائز ہوگا، اور تمہاری نماز وہاں پر بھی ہو جائے گی، وہیں کا وہیں تمہیں ثواب گھر میں مل جائے گا. شریعت نے تمہارے اس کام کو یعنی مسجد جانے کو بھی معاف کر دیا. کتنا بڑا اصول ہے. اسی طرح جان بچانے کی بھائی اتنی بڑی اہمیت ہے. ایک بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے بالکل کمزور ہے، جلدی اس کا السر نہیں بنتا، اگر آپ تھوڑے وقت کے لیے بھی بھوکے رہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، تو شریعت نے اس کے لیے جو روزہ فرض تھا مؤخر کر دیا کہ تم روزہ نہ رکھو کیونکہ تم بیمار ہو. تمہیں شریعت میں معذور قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ معذور ہے، کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تو نہ کرے. اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور سردیوں کا موسم ہے، جیسے کہ اب سردیاں چل رہی ہیں، بہت سارے ایسے ضعیف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، تو شریعت کہتی ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو تم وضو کے بجائے تیمم کر لو، تمہارے لیے نماز پھر بھی قبول کر لی جائے گی. کتنا بڑا آسان نسخہ ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی کو غسل حاجت پیش آئی تو وہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا تھا کیونکہ موسم بھی ٹھنڈ تھی. تو صحابہ جو قریب تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے اوپر تو غسل لازم ہے، لہٰذا انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا. سردی لگ جانے سے ان کی بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات بھی ہو گئی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کو کیوں مرنے کے اوپر مجبور کیا؟ کیا بھائی؟ مرنے پر مجبور کیا. اگر وہ بندہ تیمم کر لیتا تو اس کے لیے غسل کا نعم البدل تو ہو جاتا. ایسی حالت میں اس کی جان کا خطرہ بھی اس کے اوپر نہ ہوتا اور تیمم کرنے سے اس کی نماز بھی ہو جاتی، اس کا غسل بھی ہو جاتا تھا. لیکن اس کے بجائے بھی انہوں نے اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. تو میرے عزیز دوستو، یہ کیا تھا؟ انسان کے لیے جان بچانے کا اتنا بڑا شریعت کے اندر اہمیت ہے. ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہے، اب اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، بہت غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں، تو شریعت ایسے موقع پر کہتی ہے کہ تمہارے لیے جان بچانا فرض ہے. اگر تمہارے پاس کوئی حلال کی چیز موجود نہیں تو تمہیں حرام بھی استعمال اگر تم نے کر لیا تو اس پر بھی تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اگر کوئی زندہ جانور کے بجائے مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے اور تم نے وہ کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے، اندازہ لگائیں شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کیا جائے گا اور تمہارے اوپر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بچانا تمہارے لیے اتنا ضروری ہے. شریعت میں اتنی بڑی رعایت دی گئی ہے.
احد کے دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے صحابہ کو ایک ایک زرہ پہنا لی تھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن لی تھی۔ پہلے وقتوں میں بھائی تلوار تیر سے بچنے کے لیے لوہے کی جیکٹ جنگجو جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ پہنا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے بھی ایک ایک جیکٹ پہنی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پہنی۔ وجہ کیوں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت کا زیادہ خوف تھا؟ نہیں بھائی، ہرگز نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہادری میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مانتے تھے۔ کون سا حکم؟ اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ حکم تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے 2 زریں پہن لی، تاکہ میں اپنی ان امتیوں کو سبق دے دوں کہ تمہارے لیے بھی اپنی جان کی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے فکر مند ہونا چاہیے ہر انسان کو کہ مجھے اپنی جان کس طرح بچانی ہے، کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے۔ دیکھو بھائی، شریعت میں خودکشی کو بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دے یا گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی زہر کھا لے۔ شریعت کہتی ہے کہ بندے نے اگر ایسا کیا تو اس کو خودکشی کا گناہ ہوگا اور عذاب بھی ہوگا، اس لیے کہ جان ہماری نہیں بلکہ یہ تو ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ شریعت نے وہ تعلیمات دی جن پر عمل کر کے انسان کی جان کو نقصان سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس پر چند مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے، دیکھیں بھائی، ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھانا ایسا تھا جو بغیر ڈھکا ہوا پڑا تھا۔ اب کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسی زہریلی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی بیماری ہو جائے اور کوئی تکلیف ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم ایسا کھانا ہرگز مت استعمال کرو جو بغیر ڈھکا ہوا پڑا ہو۔ ہاں، اگر اس کو ڈھکا ہوا آپ نے رکھ دیا تھا اور جیسے رکھا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، پکی ٹکی یقینی بات ہے، لیکن اگر ڈھکا ہوا نہیں تو اس کو استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تم نے اگر کھانا کھانا ہے تو کھانے سے پہلے بھی شریعت کہتی ہے کہ تم ہاتھ دھو لو، اور کھانے کے بعد بھی تم ہاتھ کو دھو لو۔ اب کوئی کہے بھائی میرے ہاتھ میں کوئی گندگی تھوڑی لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہے، میں کیوں دھوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کئی ایسی چیزوں کو بھی ہاتھ لگایا ہوگا جو خشک تھیں، مگر ہاتھ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیم منتقل ہو گئے۔ وہ آپ کو نظر تو نہیں آئیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم تو خوردبین کے ذریعے سے ہی نظر آ سکتے ہیں، ورنہ علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر ان ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گے تو تمہاری بیماری جسم کے اندر پڑ جائے گی۔ تو شریعت نے بھائی پہلے سے یہ پیارا سا اصول بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ صاف بھی ہیں، لیکن تمہارے لیے ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ اور جب کھانے سے پہلے تم ہاتھ دھو لو گے تو تولیہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ تولیے کے ساتھ جراثیم لگے ہوئے ہوں تو وہ آپ کے ہاتھ پر لگ جائیں گے، اور جراثیم لگنے کے بعد اگر تم وہ کھانا کھاؤ گے تو پھر وہ بیماری کی شکل اختیار کر کے تمہارے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے تولیہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہاتھ دھو لو فوراً اس سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا اصول۔ اسی طرح بھائی شریعت نے کہا کہ تم پانی پینے لگے تو پھر تمہارے لیے بہترین اصول یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ تم برتن کے اندر سانس مت لو، کیونکہ منہ میں پتہ نہیں لاکھوں ایسی بیکڑیاں ہوتے ہیں جو اس سانس کے ذریعے سے اس پانی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچا ہوا پانی کوئی دوسرا بندہ استعمال کرے تو یہ جراثیم اس کو لگ جائیں، اس لیے پانی پینے کے برتن کے اندر سانس بھی نہ لو، اور منہ سے برتن کو ہٹا کر سانس لو۔ پھر یہ بھی کہا کہ دوبارہ جب پانی پی لو تو اتنی چھوٹی باتوں کو ہی تعلیم کی وجہ سے 1400 سال پہلے دی گئی، جب دنیا سائنس کو بھی نہیں جانتی تھی، مگر اللہ کے محبوب تو جانتے تھے کہ انسان کے لیے کون کون سی فائدے مند چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ پانی کو پینے سے پہلے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بچھو کوئی زہریلا پڑا ہوا ہو، اس کی وجہ سے تمہارے کوئی جان کو نقصان ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیمات دے دی، جبکہ سائنس بھی نہیں تھی اس وقت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پانی پینے لگو تو پانی کے اندر تم دیکھنے کے بعد پانی کو 3 سانسوں میں پیو، اس کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھو کہ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس میں تمہارے لیے نعمت اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بھائی، ہر بندے کو جمائی بھی آتی رہتی ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ اگر کسی بندے کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مچھر وغیرہ کوئی قریب اس سے اڑ رہا ہو اور وہ اس کے منہ میں نہ چلا جائے، اس لیے یہ بھی کتنا بڑا پیارا اصول ہے۔ اور اس بات پر یہ بھی بات وضاحت سے بیان کرتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر نماز کے اندر جمائی آ رہی ہے تو کیا کریں؟ بھائی نماز کے اندر بھی اگر جمائی آ رہی ہے تو آپ ایک ہاتھ کو منہ پر لے جائیں، کیونکہ نماز میں بھی بندہ تو
جمائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر مچھر اٹھ رہا ہو اور وہ آپ کے منہ میں چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا بڑا نقصان ہوگا، کوئی مکھی چلی جائے، کوئی مچھر چلا جائے۔ تو احتیاطاً بہتر یہ ہے، کوشش تو حتی الوسع یہ ہونی چاہیے کہ آپ جمائی کو روکیں، لیکن نہیں ہوتا بھائی، اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہے، ہو جاتا ہے تو پھر ایسے مرحلے کے اندر ہاتھ منہ پر رکھ لیں۔ دیکھیں بھائی، یہ تو سائنس کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ لوگوں، اگر تمہارے اندر تمہیں کوئی نیند کی وجہ سے کوئی کروٹیں یا کراہت آ رہی ہے تو اس وقت جمائی آئے تو تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے بھائی ہر ایک بندہ بسترے پر آ کر سو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب تم لوگ رات کو سونے لگو تو آگ کو بھی بجھا دو۔ پہلے وقتوں میں لوگ چولہوں میں آگ جلایا کرتے تھے اور وہ آگ جلتی رہتی تھی، بہت بڑی سردیاں میں ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم جب رات کو سونے لگو تو چولہا بند کر دو۔ چنانچہ ہمارے بلوچستان میں، چونکہ میں تو ڈیرہ اللہ رکھا ہوں، لیکن جو ہمارے بلوچستان کا اوپر کا شہر جو کوٹیا ہے نا، وہاں پر بہت سارے ایسے حادثات پیش آئے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے خود سنایا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوٹیا کے اندر رہتے تھے، کیونکہ ان کا بھینسوں کا جو ہے نا بالکل بڑا ایک گوالا پن کا طریقہ ہے، اور وہ بھینسوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، بیچا کرتے شہر میں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک سیٹ تھا، اس کے اپنے چچا زاد تھے، چچا زاد والے، انہوں نے رات کو اپنے کمرے کے اندر گیس کو چلایا اور خود سو گئے۔ اب انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم جب کمرہ گرم ہو جائے گا 11-12 بجے کے بعد اٹھ کر گیس کو بند کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ نیند آنے کے بعد بھائی انسان تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے، پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو۔ اب ان کو نیند آ گئی تو وہ گیس اتنا کمرے کو گرم کر گیا کہ اس کے بعد تھوڑا سا آگ کا ایسے سمجھو کہ شعلہ بھڑکا، اس کی وجہ سے سارے کمرے کو آگ لگی، وہ خود بھی جل گئے، اور ان کے جو گھر کے اندر سارے سامانات تھے وہ لوگ پڑوسی بھاگ کر آئے، ان کے گھر کے اندر پانی وغیرہ مارا، لیکن جو نقصان ہونا تو ہو گیا۔ 1-2 آدمی اسی وقت مر گئے، باقی جو زخمی تھے ان کو جلدی جلدی اسپتال لے گئے، کسی کا چہرہ ختم، کسی کا ہاتھ ختم، کسی کا پاؤں ختم۔ تو بھائی کیا حالت ہے؟ تو وجہ یہی بنی میرے عزیز دوستو، انہوں نے شریعت کو چھوڑ کر اپنے عقل کو استعمال کیا۔ شریعت کہتی ہے رات کو اگر سو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر نیند کرنے کا وقت ہو جائے تم اپنے گھروں کی آگ کو بجھا دو، ختم کر دو۔ لیکن ہم پاگل لوگ ہیں نا، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم رات کو کہتے ہیں کہ بھائی کمرے کو گرم ہونے دو۔ بھائی کمرہ گرم نہیں ہونا، یہ اپنی جان کو گرم کر رہے ہو کیا بھائی؟ اس لیے احتیاط یہی ہے، پہلے سے اپنے لیے بندوبست کر لیا کرو۔ کتنا بڑا پیارا اصول ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، میں کہتا ہوں کہ شریعت ہمارے لیے بہت بڑے اصول بناتی ہے۔ اب دیکھو، ہم میں سے رات کو ہر ایک بندہ گھر آ کر سوتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم رات کو دروازہ بھی بند کر کے سویا کرو۔ اب آپ کہو گے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک تو حالات ایسے چل رہے ہیں، کوئی چور کوئی ڈاکو تمہارا آئے مال وغیرہ سامان لے جائے، چلو کچھ بھی نہ لے جائے، اگر وہ گھر کے اندر داخل بھی ہو گیا نا تب بھی تمہارے لیے بدنامی ہو جائے گی۔ لوگ تمہارے بارے میں، اپنے پڑوس والے رشتہ دار، وہ کہیں گے او ہو جی فلاں کے گھر میں آدمی گھس گئے تھے، تمہاری عزت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو شریعت کہتی ہے تم رات کو سو جاؤ تو دروازہ بند کر لو۔ اسی طرح یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی روشنی کا کمکما جل رہا ہے، بلب وغیرہ، تو اس کو بھی بند کر دو۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اور کوئی بندہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اب روشنی جو ہوگی وہ دیکھے گا سارے سوئے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو سب کچھ تمہارے گھر کا سامان بھی نظر آ جائے گا، جو چیز اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، موبائل نظر آ گئی، اور کوئی کمپیوٹر نظر آ گیا، دوسرا کوئی سامان نظر آ گیا، گاڑی نظر آ گئی تو چپکے سے نکال لے گا۔ لیکن اگر اندھیرا ہوگا اس کو تھوڑا سا خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا کہ کہیں کوئی مالک جاگ نہ جائے، اور وہ اسی خطرے کی وجہ سے، اور اس کو سامان بھی نظر نہیں آئے گا گھر کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا شریعت کا اصول ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ دروازہ بند کرنا بھی اپنے لیے فائدہ مند ہے کہ کوئی جانور یا کوئی چور کوئی ڈاکو تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر کمکما تمہارے گھر کے اندر جلے گا، بلب چلے گا، تو اس کا بھی تمہیں نقصان ہوگا، اگر وہ بند کر دو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح شریعت کہتی ہے جب بسترے پر تم سونے کے لیے آ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ اب آپ کہو گے کہ یہ کیوں کہا گیا؟ ہر بات میں اپنا ذہن لگاؤ۔ دیکھیں بھائی، ہم جب بسترے پر آتے ہیں تو ہمارا بسترا تو پہلے سے
لپیٹا ہوا تھا، لیکن جیسے اس کو کھولیں گے اگر تم اس کو جھاڑ لو گے تو کوئی اس کے اندر بچھو، کوئی موذی جانور جو بھی ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پڑا ہوا ہو اور وہ نکل جائے، اس لیے بسترے کو جھاڑ لیا کرو، شریعت کہتا ہے پھر اس کے اندر آ کر سو جاؤ۔ چنانچہ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ گرمی کا موسم تھا اور محلے میں سب لوگ تقریباً اپنے گھر کی چھتوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اچانک بارش ہو گئی تو سب لوگ نیچے کی طرف بھاگے۔ ایک گھر میں ایک خاتون چھت سے نیچے اتری اور کمروں میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی، وہ اسی سیدھا آ کر بسترے پر لیٹ گئی۔ نہ اس نے بتی چلائی نہ دیکھا کچھ بھی، اس اندھیرے میں آ کر جیسے ہی چارپائی پر لیٹ گئی، اس چارپائی کے اوپر ایک سانپ تھا جس نے اس عورت کو کاٹا اور وہ فوراً مر گئی۔ جوان عمر تھی بھائی، کوئی بوڑھی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بوڑھی عورت جاتی ہے تو گھر والوں کو کسی کو بھی وہ کہتی ہے اچھا ہوا کہ بھائی چل گئی، بوڑھا مرے بوڑھی مر جائے تو کیا بھائی، ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی جان چھٹ گئی، اس سے ہمارے اوپر بوجھ تھی، لیکن جوان جائے تو اس کا سب کو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں دکھ ہو یا نہ ہو، اس کے شوہر کو تو سب سے زیادہ بخار ہو جائے گا بھائی، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر انجیکشن لگوائے گا کہ کیوں بھائی، بیوی جو ہوتی ہے انسان کی زندگی کا سہارا ہوا کرتی ہے۔ ہمارے جو ہے نا سندھی میں یہ کہتے ہیں، جس کا میں سندھی میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، بہت سارے آپ لوگ ایسے ہیں جو سندھی بھی سمجھتے ہیں، ننڈے ہوندے نہ مرے ماں، وڈے ہوندے نہ مرے زال۔ تو یہ زال جو ہے نا بھائی، پتہ ہے نا، یہ زال جو بیوی، اگر انسان جوان ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے اگر اس کی بیوی چلی جائے تو اس کا سارا گھر کا جو سارا چولہا آتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بچوں کا نان و نفقہ، ان کے کپڑوں کو دھونا، ان کو استری کرنا، بچوں کے لیے کھانا پینا تیار کرنا، شوہر کے لیے کھانا پینا تیار کرنا، یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ بیوی کی۔ جب وہ چلی جائے گی تو گھر ویران ہو جاتا ہے، پھر بندے کے لیے یہ ایک اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی کسی طرح سے کوئی دوسری دلہن مل جائے، لیکن دوسری تو جلدی سے نہیں ملتی۔ تو بھائی یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی چلو موضوع کے اندر آ گیا تو اس لیے بیان کر دیا کہ ایسے نقصانات ہوتے ہیں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے۔ شریعت نے دیکھو جان کی حفاظت کے لیے کتنا پیارا اصول بتا دیا کہ تم بسترے پر جیسے ہی سونے کے لیے آ جاؤ تو بسترے کو جھاڑ لیا کرو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اس طرح بھی نہ لیٹے کہ آدھے جسم پر دھوپ ہو اور آدھے جسم پر سایہ ہو، اس کو بھی حدیث میں منع کیا گیا۔ یہ عمل بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، بعض لوگ بیٹھنے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں یوں ایک دوسرے کے ساتھ اندر ڈال کر بیٹھ دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، اس پر بھی کراہت ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر قریب کہیں سانپ نکل آئے یا کوئی اور ایسی بات پیش آ جائے کہ بندے کو جلدی بھاگنا پڑے، تو اس وقت جب بندہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست حالت میں ہی لاک ہو جاتی ہیں، اور ایسا بندہ ہوتا ہے جس سے ہتھ کڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، اب جلدی سے وہ نہیں کھلتے جو بندہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ سکتا، ایسا بندہ نہیں نکل سکتا۔ تو پھر ایسے حالت کے اندر بندہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو نقصان ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چل جائے گا میرے ساتھ کیا کھیل ہو گیا۔ کتنے سے چھوٹے پیمانے پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے حقیقت پوری وضاحت کر دی کہ اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے شریعت نے۔ اسی طرح میرے دوستو، شریعت نے یہ بھی پیارا سا اصول بتا دیا، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو چھری پکڑانا چاہے تو ایسے چھری نہ پکڑائے کہ اس کا اپنا ہاتھ دستے پر ہو اور چھری کا تیز رخ دوسرے کو پکڑائے، یہ بھی بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چھری تیز ہو اور دوسرے بندے کو ہاتھ میں لگ جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ پکڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دھار والی سائیڈ کو تم خود اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اس کا دستہ دوسرے بندے کی ہاتھ میں دے دو۔ اس طرح سے پکڑاؤ گے تو وہ چھری جو ہے اس کو بھی نقصان نہیں دے گی۔ یہ اس کے چھری کو صحیح طریقے سے ہاتھ میں پکڑانے کے آداب ہے۔ کتنا بڑا بندہ اگر سوچے تو اس کے لیے یہ بڑے نقصان سے بچنے کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حج، عمرہ یا جہاد کے سفر کے لیے سمندر کا سفر اکثر طور پر مت کرو، یعنی کوئی بہت عذر ہو تو سمندر کا سفر کرو، ورنہ نہ کرو، کیونکہ سمندری طوفان بہت آتے رہتے ہیں۔ تو جب بندے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، اس پہلے زمانے میں تو کشتیاں ہوتی تھیں، تو انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم بغیر کسی وجہ اور عذر کے سمندر کا سفر بھی نہ کرو۔ ہاں اگر حج کا سفر ہو یا عمرہ ہو، جہاد کا سفر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ
اکثر و بیشتر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ میرے دوستو، ایک نوجوان تھا، وہ پرندے کو شکار کر رہا تھا اور اس کو پتھر سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ تم پتھر کھینچ کے مت مارو، ہو سکتا ہے یہ کہ پرندوں کو نہ لگے اور کوئی بندے کو اس کے سر پر جا کر لگے تو اس کو نقصان ہو جائے گا اور اس کی جان چلی جائے گی۔ اسی طرح میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھو ارشاد فرمایا کہ تم 3 جگہوں پر نجاست مت پھینکو۔ اب غور کرنا ذرا، وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک، پانی کی جگہ پر، کیونکہ پانی میں نجاست پھینکنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پانی پاک ہے، اس کو ہمیشہ پاک رہنے دو۔ اور دوسری چیز، کنویں کے قریب، کیونکہ لوگ کنویں سے پانی ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں اور وہاں پر بھرنے کے لیے پانی آتے ہیں، تو وہاں پر اگر نجاست ہوگی تو کوئی بندہ اس سے پانی بھی نہیں بھرے گا، اس کو کراہت ہوگی اور پانی بھی خراب ہو سکتا ہے، شریعت نے اس نے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح راستے کے اندر بھی تم نجاست کو مت پھیلاؤ، گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور ہمارے ہاں ماحول کیا بنا ہوا ہے بھائی، گھر کی سارا گند اور نجاست اٹھا کر گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے منہ کو کپڑا دیتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں اس کی نجاست ہمارے جراثیم منہ کے اندر نہ چلے جائے۔ کیا بھائی ماحول بنا ہوا ہے۔ اب کہاں سمجھائیں ان مسلمانوں کو؟ ہم مسلمانوں نے ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں یار جانوں کے اندر، کافی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، خدا را عبادت کا تقدس اپنی جگہ، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یہ اچھی چیز ہے، میں مانتا ہوں، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن بندوں کا دل جلا کر ان کو تکلیف دے کر تم کبھی خدا کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ انسان بنو بھائی، انسان کا کام تو یہ رہی ہے۔ شریعت تو ہمیں کہتی ہے انسان تو انسان، کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو سوچو، مسلمان تو اپنی جگہ، کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچانا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ماحول بنا ہوا ہے؟ تو یہ جو گلیوں کے اندر ہمیشہ کے لیے کوڑا کرکٹ پھینکتے رہتے ہیں، آپ خود سمجھ جاؤ کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ کل یہ اللہ کے حضور جب دربار کے اندر پیش ہوں گے تو یہ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ انہوں نے کبھی سوچا نہیں، انہوں کو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم نے اللہ کے دربار کے اندر کیا جواب دینا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بھائی راستے سے ہر ایک بندہ گزر رہا ہے، یہاں سے جوان بھی گزر رہا ہے، صحت مند بھی گزر رہا ہے، بوڑھا بھی گزر رہا ہے، مسلمان بھی گزر رہا ہے، کافر بھی گزر رہا ہے۔ تم کوشش یہ کرو کہ حتی الوسع کوئی بندہ تم سے تکلیف کو نہ حاصل کرے، لیکن ہم تکلیف دینے کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، جو راستوں کے اندر، گلیوں کے اندر نجاست پڑی ہے، یہ ہم ہی لوگ پھینکتے ہیں۔ اور کون پھینکتا ہے؟ باہر کا کوئی بندہ تھوڑی آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھائی منع کرتا ہے کہ تم نے یہ گلیوں کے اندر نجاست کیوں پھینکی ہے، تو وہ کہتا ہے ابھی میری گلی ہے، میں جو کروں، تمہارا کیا اس سے واسطہ، ہم سے پنگا کیوں لیتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب کوئی بندہ ایسی بات کرے نا، تو میں کہتا ہوں اسے بندے کو پاگل ہی سمجھنا چاہیے۔ اور پاگل کا پتہ ہے علاج کیا ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے پاگل کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ کیا بھائی، جب کوئی بندہ ایسا پاگل پن کرے تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے بندے کو ہمیشہ پہلے تو اعتدال سے سمجھاؤ۔ اگر پیار سے نہیں سمجھتا تو بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ مار سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کو جا کر ایک بھی مرتبہ جا کر تھانے میں اپلیکیشن دے دو نا، پھر وہ بندہ خود کہے گا ہاں جی آپ صحیح کہتے تھے، میری غلطی تھی۔ ٹھیک ہے، عقل انسان کی ٹھکانے تب آ جاتی ہے نا جب اس کو دو قانون کے موچڑے پڑتے ہیں، جوتے لگتے ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، میں آپ کو ماروانے کی باتیں تو نہیں کرنے آیا، بس میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بھائی جو شریعت کا راستہ ہے تم اس کو اختیار کرو، جو حضور کی سنت ہے کہ راستے کے اندر، لوگوں کے اندر راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ وہاں سے بہت سارے بیمار بھی بندے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ان کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ راستے کے اندر گندگی پھینکنا، نجاست پھینکنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو پہلو تھا وہ تو اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے اگر کوئی دیکھتے تھے کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹا دیتے تھے کہ کہیں یہ پتھر لوگوں کو ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ان کو تکلیف نہ دے۔ اتنا بڑا خیال کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے تو خود کو عاشق رسول ہیں، لیکن ہماری کردار عشق سے نہیں ملتے۔ ہمارے کردار کے اندر عشق کا پہلو بہت ہی کم ہو گیا ہے۔
ہم نام کے دعوے دار تو ہیں، کام کے دعوے دار نہیں۔ ہماری زندگی کا پہلو تھوڑا سا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ملتا، نہ ہماری گھریلو زندگی، نہ ہماری معاشرتی زندگی، نہ ہماری کاروباری زندگی، نہ ہماری دفتری زندگی، نہ ہماری کوئی بھی زندگی کا شعبہ، آپ نہ شادی کا، نہ بیاہ کا، نہ غمی کا، آپ زندگی کا جس پہلو کو لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تھوڑا بھی جوڑ نہیں ملتا، تھوڑا سا بھی آپس میں موازنہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہم اپنی پوری زندگی، معاشرے کی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی جو اس نے تعلیمات تھی اس سے کٹ چکے ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر مغربی یورپی کلچر کو فالو کیا ہے، اسلام کو فالو نہیں کیا۔ بھائی ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہم بار بار آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم روزانہ یہ چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ یہ عاجز بندہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کئی بار، اور آپ دوبارہ بھی کہتا ہے اب، خدا را ایک دن مجھے بھی اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تم نے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اگر میں نے دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ گناہ کیے وہ مجھ پر بوجھ ہیں، اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کیے وہ تم پر بوجھ ہیں۔ ہم اگر دنیا کے اندر یہ بار بار چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ کل ہم سے ہمارا رب ہمارے علم کے بارے میں پوچھے گا۔ پہلے تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس علم کا ٹھیک حق ادا کیا، تم نے اور لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ہم تو اب اس حق کو، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، اب آگے تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم اس پر بات پر عمل کر رہے ہو یا نہیں۔ اس پہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو اس پر اجر ملنا ہے۔ ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، تو بات چل رہی تھی کہ شریعت کے اندر بھائی پانی تو پلاؤ، شریعت کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا اصول بنایا ہوا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر کس طرح اپنے آپ کو، اپنی جان کی حفاظت کو شریعت کے اندر لا سکتے ہو۔ اسی طرح بھائی شریعت نے یہ بھی منع کر دیا ہے کہ تم ایک جوتا پہن کر مت چلو، اگر پہنتے ہو تو دونوں جوتے پہنو، ورنہ ایک کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک پاؤں میں جوتا پہننے اور دوسرے پاؤں میں نہ پہننے کے اندر بندہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، اس کو گرنے کا خدشہ، جان کا خطرہ، زخمی ہونے کا خطرہ۔ تو شریعت نے ہمیں ہر اس بات کی تعلیم دی جس میں تم اپنی جان کی حفاظت کرو، مال کی بھی حفاظت کرو۔ پہلے تو جان ہے بھائی، مال تو پھر انسان بعد میں سمیٹ دیتا ہے، لیکن جان کی حفاظت کو لازمی قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے جان کی حفاظت ضروری ہے۔ آج کل مسافروں کے لیے بھائی ایک نئے قسم کے بستر بنے ہوئے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا، ان کو باندھ کر چھوٹا سا بنا لیا جاتا ہے، چونکہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو سفر میں لوگ پسند کرتے ہیں، مگر اس میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندہ یوں داخل ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی بوری کے اندر کسی چیز کو داخل کرتا ہے، جیسے داخل ہو گیا تو اب اس کو زپ کو بند کر دیتے ہیں، تو سردی تو رک جاتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ظاہر سی فائدے مند ہے، مگر شریعت نے ایسے بستر کے اندر سونے سے منع کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ مثال کے طور پر اس وقت کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بندے کو جلدی پہنچنا پڑتا ہے، اب اس کے ہاتھ تو اندر ہیں، سارا جسم میں اندر ہے بوری کی طرح، اب وہ جب تک زپ کھولے گا، ہاتھ اس کے نکلیں گے، تب تک کوئی نقصان ہو جائے گا۔ شریعت نے ایسے بستر کے اندر سونے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ ہاتھ نہیں نکل سکیں گے، جلدی سے تو نہیں نکل سکتا بندہ، کیونکہ زپ لگی ہوئی ہے، جب تک زپ کھولے گا کرے گا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن پڑے گا، اور اس کے بعد بندہ نقصان اٹھا پڑے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج کل جو بندے موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اس کو بھی بالکل ہی غلط استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں بھی جان کے بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ آئے روز دن بدن ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ہمارے بلوچستان کے اندر آپ کو روزمرہ ایسے واقعات، ایسے حوادث سامنے آئیں گے کہ آج فلاں جگہ پر موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہیں پر ایک نوجوان مر گیا، کہیں پر 2 مر گئے، کہیں پر 3 مر گئے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بھائی موٹر سائیکل چلائے تو اصول یہ ہے کہ ہیلمٹ پہنے، اس کا استعمال کرے۔ یہ صرف ٹریفک کے قانون کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت بھی اس کو ضروری کرا دیتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ کہو گے کہ شریعت کے وقت تو گاڑی نہیں تھی، میں کہتا ہوں بھائی شریعت کے وقت گاڑی تو نہیں تھی، لیکن اصول تو پہلے بتایا تھا نا کہ شریعت نے جان کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ جو ہیلمٹ بنایا گیا گاڑی کے ساتھ تو یہ بھی جان کی حفاظت کے لیے۔
ہر جگہ پر اپنا ذہن مت اٹکاؤ، کہیں پر شریعت کی بات کو بھی ترجیح دیا کرو۔ ایک چھوٹی سی چیز بھائی بنائی گئی ہے اسی لیے کہ اس سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہو، تو بھائی کرنا چاہیے نا۔ ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی بندہ موٹر سائیکل سے گرے گا تو سب سے پہلے اس کے سر کو چوٹ لگے گی، اور یہ سب سے خطرناک قسم کے لیول کا زخم ہوتا ہے۔ سر پر جب چوٹ لگتی ہے تو بندہ کہیں پر پاگل ہو جاتا ہے، کہیں پر وہیں پر دم دے کر مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے بھائی چوٹ سے بچنے کے لیے استعمال کر لو، اس سے آپ کی چوٹ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ ہمارے نوجوان بھائی اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، بس پولیس کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹکٹ چالان نہ کر دے، اس کے سوا ہم کو کوئی اور ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ بات بھی صحیح ہے۔ حالانکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، ہم کو نبی علیہ السلام یہ حکم دے کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس میں تمہیں ثواب ملے گا اگر تم نے اپنی جان کی حفاظت کی۔ اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جو ون ویلنگ کا شوق رکھتے ہیں۔ کیا بھائی اب پتہ ہے ون ویلنگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ون ویلنگ کیا ہے۔ ون ویلنگ یہ ہوتی ہے کہ نیا موٹر سائیکل خریدا، اب اس کو ایک ہی موٹر سائیکل کے ویل پر چلا رہے ہیں، دوسرا ویل اس کا اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب جیسے ہی چلاتے چلاتے اب اس کی گاڑی گرتی ہے دھام سے، تو یہ نوجوان 5 فٹ روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، گاڑی ادھر روڈ سے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہ بندہ ہسپتال ہے، اب اس کا ابو بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، گھر کے اندر ماتم پڑا ہوا ہے۔ اب ابو بھی رو رہا ہے، امی بھی رو رہی ہے کہ ہائے اللہ ہمارے بیٹا کیا ہو گیا۔ پھر ہمارے جیسے مولویوں کے پاس بھی آ جائیں گے، مولوی صاحب جلدی کرو ہمارے بیٹے کو بہت بڑا چوٹ لگا ہے، اب اس کے لیے دعا کرو، ہم اس کے لیے ہم ایک دیگ کھانے کی پکا کر مسجد میں دیں گے، ہم اتنے ختم نکالیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی کیا بات ہے اس میں؟ بھائی ماں باپ کا قصور بھی تو نہیں ہوتا، ماں باپ تو حتی الوسع کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن اولاد کہاں سمجھتی ہے؟ جوانی کا ان کے اوپر جنون سوار ہوتا ہے، وہ مدہوش ہو چکے ہوتے ہیں اس بات میں کہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے۔ اگر ماں باپ سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے ابو جی تم بوڑھے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں ہے، آج کل ماحول کچھ اور تھا، آپ کے زمانے میں ماحول کچھ اور تھا، آپ ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ ہائے اللہ، تو پھر بھائی کیا کریں؟ یہ بھائی بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ جو موٹر سائیکل کے ون ویلنگ کر کے جن کو حوادث پیش آتے رہتے ہیں، یہ جو لوگ اس میں کئی تو مر بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے آج سے چند ہفتہ پہلے ایک سندھ کے اندر پروگرام تھا، بیان کے لیے جا رہا تھا، تو میں بھی اپنی گاڑی پر سفر پر واپس روانہ تھا، میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ تقریباً جیکاباد سے تھوڑا ہی پیچھے تھے ہم، تو وہاں پر رات کو بڑی دور سے گاڑی کی آواز آئی، یہی موٹر سائیکل کی۔ ہم نے یوں سمجھا کہ بھائی بس کوئی ایسے آرام سے چلا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی، 1-2 سیکنڈ کے بعد فوراً بڑی تیز رفتار سے موٹر سائیکل گزری، ایک گزری، دوسری گزری، تیسری، اس طرح کرتے 4-5 موٹر سائیکلیں تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا ڈرائیور تو تھا بگٹی تھا، ابھی ادھر ہی کا ہے، اپنے شہر ڈیر اللہ یار کا، محمد عمران بگٹی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہ لگے کہ مولوی صاحب یہ گاڑیوں کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ کون سی گاڑی تیز چل رہی ہے، کون سی کم چل رہی ہے، اور اس میں ان کی شرائط بھی ہوتی ہیں، جو بندہ بھی شرط جیت جاتا ہے یہ ساری گاڑیاں اس کو تحفے بھی دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی کیا بات ہے، ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں۔ چلو یہ تو کم تھا، جو ون ویلنگ والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں، ان کو بھی کم جان کا خطرہ تو تھا، کیونکہ اتنے بڑے روڈ پر یہ گاڑی جو چلا رہے تھے، بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ رہی تھی، بڑے کوچ آ رہے تھے، بڑی ٹرکیں 10 ویلر آ رہے تھے، لیکن ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مجھے ایک لاہور کا بندہ ملا، وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بڑا پریشان تھا، کہنے لگا کہ جی میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ون ویلنگ کی عادت پڑ گئی۔ کیا بھائی ابھی جو ون ویلنگ کی بات کر رہا ہوں، بس دوستوں میں آ کر وہ اپنے کرتب دکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے 6-7 دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں، بڑے سے بڑے، اور میں اس پر خرچہ کر کے تنگ آ چکا ہوں، مگر وہ بچہ باز بھی نہیں آتا۔ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اور ون ویلنگ شروع کر دیتا ہے۔ کیا بھائی ون ویلنگ، موٹر سائیکل کو ایسے چلانا کہ جس سے جان کو خطرہ ہو، شریعت نے اس سے بھی بھائی منع کر دیا ہے۔
سمجھدار بندے بنو بھائی. ہمارا جو استاد تھا سکر کا حضرت مولانا محمد شبیر صاحب داماد برکاتہم العالیہ، تو ہم جب اس کے کلاس میں پڑھتے تھے وہ خود ہی اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا کہ میرا بیٹا جو ہے میں نے اس کو چھوڑا تو مدرسے تھا پڑھنے، لیکن کم بخت پڑھا تو نہیں، لیکن اب وہ ون ویلنگ کا شوقین بن گیا. کیا بھائی؟ ون ویلنگ کا. اور ہمارے استاد جو محترم تھے بڑے ذہین اور شیخ الحدیث تھے، کیونکہ وہ مولانا سلیم اللہ خان کے شاگرد تھے. مولانا منظور احمد مینگل صاحب جو مناظر اسلام ہے، یہ ان کے ساتھ کلاس فیلو تھے، ایک ہی کلاس کے اندر پڑھے ہیں میرے استاد محترم. اور حضرت ہمارے اوپر بڑے شفیق و مہربان ہوا کرتے تھے. خصوصاً تو مجھ پر تو بڑی اس کی کرم نوازی ہوتی تھی کہ جب بھی میں استاد محترم کے سامنے اپنا کوئی عذر پیش کر دیتا یا کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی تھی تو فوراً استاد محترم میرے لیے وہ ضرورت پوری کر دیتے تھے. یہ بھائی ان کی بڑی ہمارے اوپر کرم نوازی تھی، احسان تھی. کیونکہ بھائی ایک تو ہمارے لیے والدین وہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جسمانی پرورش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمارے والدین وہ روحانی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری ہمیشہ کے لیے روحانی پرورش کی، ہمیں علم دیا، ہمیں معلومات دی، ہمیں شریعت کا سب کچھ انہوں نے ہمارے گود کے اندر ڈال دیا. دونوں کا گویا کہ ہمیں ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں تلوسہ کہ استادوں کی کبھی میرے ساتھ استاد جو بھی ہو، چاہے اس نے ہمیں قاعدہ سے لے کر بخاری تک، ترمذی تک، ابو داؤد تک، نسائی تک جتنے بھی اسباق پڑھائے ہیں، تو سب استادوں کا مجھ سے احترام ہونا چاہیے. کبھی کسی استاد کا مجھ سے دل نہ دکھے. حال پتہ یہ ہوتا تھا جب بچپنا زندگی کے اندر، طالب علمی کے زندگی کے اندر کبھی کبھار استاد کی جو سختی ہوتی تھی نا، اس وقت تھوڑا سا بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار استاد مجھ پر زیادہ سختی کر رہا ہے. اب بندہ استاد کے بارے میں تھوڑا سا بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. بدگمانی بھی کوئی ایسی غلط سلط نہیں، بلکہ اتنی بدگمانی ہو جاتی تھی کہ یار استاد مجھ پر بہت بڑی سختی کرتا ہے، میں نہیں پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اور استاد کے بارے میں وہ ہمیشہ نفرت رکھتا تھا دل میں. تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ طالب علم زمانے کے اندر اگر کوئی استاد کے بارے میں نفرت رکھے گا تو اس کو علم سے بھی محروم کر دیا جائے گا. علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں آتا. علم کا حاصل کرنا، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے استادوں کا بندہ بے ادب مت بنے بلکہ با ادب بنے، بد اخلاق مت بنے بلکہ با اخلاق بنے. یہ اخلاق ہی ہوتا ہے جو بندے کو علم کے درجات پر لے جاتا ہے، علم کی فضیلت پر لے جاتا ہے. اگر کوئی بندہ صحیح معنی میں استادوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس سے ہرگز علم نصیب نہیں ہوگا. چاہے جتنی کوشش کر لے، سارے کتابیں پڑھ لے، اور کتابوں کی اس نے کتب خانے لگا لیے ہوں، کیوں نہ وہ سارا دن پڑھتا ہو، شوق سے لکھتا ہو، لیکن اگر کوئی بندہ استاد کا بے ادب ہے، استاد سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، استاد کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا ہے، استاد کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے ہرگز علم نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی کیفیت دی، جب یہ عاجز بندہ مدرسے کے اندر پڑھتا تھا تو جب بھی استاد کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوتی تھی تو فوراً اللہ سے توبہ بھی کرتا تھا، استغفار بھی کرتا تھا، اور استاد سے جا کر باتیں کرتا، چند منٹ گفتگو کرتا تو فوراً وہ سب کچھ بدگمانی وغیرہ دور ہو جاتی تھی. تو اللہ نے یہ بھی ہمارے اوپر کرم کا معاملہ کر دیا کہ فوراً معاملہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو میرے دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ون ویلنگ کے بارے میں کہ گاڑی چلانا، بھائی نوجوان اس چیز کے اندر بہت پھر خوب اسپیڈ دے کر گاڑی کو چلا